اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا قمتم، جب کھڑے ہو چکو تم، توجہ کرنی ہے یار، یہ جگہ صحیح کرو، سیدھے ہو کے بیٹھ درمیان میں. اذا قمتم، جب کھڑے ہو چکو تم، الی الصلاۃ، نماز کی جانب، یعنی جب ارادہ کرو تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا، تو دھو لو تم اپنے چہروں کو وہ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو تم اپنے سر کا، اور دھو لو تم اپنے پاؤں الی الکعبین، ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، پس خوب پاکی حاصل کرو تم، اور اگر ہو تم مرضى، بیمار، مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی، من الغائط، قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا قربت کی ہو، ملاپ کیا ہو تم نے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا، پس تیمم کرو تم پاک مٹی سے، پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم، نہیں ارادہ کرتے کہ اللہ تمہیں تنگی میں ڈالے، وَلَٰكِن يُرِيدُ، لیکن
ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ تمہیں خوب پاک کریں اور مکمل کریں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ یہاں جی وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ ذہن آیا تھا کدھر ہے؟ جگہ دیں یار، قرآن پاک کھولیں آگے دے، پھٹیاں دیکھ رہا ہوں یہاں پر۔ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ ادھر، شاباش۔ قرآن پاک نے انسانی زندگی کی اہم ترین ضروریات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ صرف اس ذہن میں ہیں کہ وضو کے فرائض ہیں تو پھر آپ قرآن پاک کے مزاج کو یہاں نہیں سمجھے۔ قرآن نے صرف یہاں پر وضو کے فرائض اور غسل کو بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک نے ان تمام تر مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اعلان کیا ہے، اے ایمان والو، اس کے بعد اللہ تعالی نے طہارت کو بیان کیا ہے، مختلف قسمیں بھی بیان کیے ہیں اور طریقہ بھی بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سنیے گا پھر ذرا، اے ایمان والو، تمہیں ہر قسم کی غلاظت اور نجاست سے ستھرا رہنا ہے، روحانی نجاستوں سے تو ستھرا رہنا ہے نا، جسمانی ناپاکیوں سے بھی تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ نے جب یہ بات مکمل کی، سنے بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ نے جب ناپاکی کے مسائل کو مکمل کیا نا، تو آخری لفظ ہے آج کے سبق کا، تاکہ میں اللہ اپنی نعمت اور اپنے انعام کو تمہارے اوپر مکمل کروں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں، ایمان والو، گندے لوگوں پر میں اللہ نعمتیں نہیں کرتا، انہیں صرف زندگی گزارنے کے لیے سانس مہیا کرتا ہوں۔ میں اللہ کے انعامات کا رخ فقط ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر بھی پاک ہوتے ہیں اور اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں۔ ایک ہے، پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے اور ضروریات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، رہنے کو جگہ ہے، کھانے کو لقمہ ہے، پہننے کو لباس ہے۔ ان چیزوں کا مل جانا یہ انعام نہیں، یہ ضروریات ہے پروردگار کی کہ وہ رب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ انعامات ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار کافر، اسے تو اللہ کی نعمتوں کا لوگ زیادہ مستحق سمجھیں گے اس کے مال و اسباب دیکھ کے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ انعام کیا ہے؟
اللہ نے کہا ہے کہ میں نے دین مکمل کیا اور تمہیں میں نے قرآن دے دیا، دین دے دیا، میں نے اپنا انعام مکمل کر دیا۔ اب پھر اللہ پاکی کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں، میں اللہ نے اپنا دین اور اپنے آخری نبی کی بعثت تو کر دی ہے، اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو اور زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک ہونا پڑے گا۔ میں اللہ کی کتاب کا علم ناپاک لوگوں کے دلوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، عام ترجمہ یہ ہے، اب ظاہری بات ہے بندہ یہاں پہ کھڑا ہونے لگے تو پھر وضو کرے گا نا، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو نا، فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دو۔ چہرہ کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ سر کے بالوں سے یہاں تک چہرہ ہے، اس کان سے چل کے اس کان تک چہرہ ہے۔ لہذا وضو کرتے ہوئے ہم نے جب پانی ڈالا، یہ کان، یہ جگہ خشک رہ گئی، یہ خشک رہ گئی، یا پیشانی خشک رہ گئی، تو آنکھوں کے یہ درمیان یہ حصہ خشک رہ گیا، تو پھر ہم نے چہرہ نہیں دھویا۔ ٹھیک ہے جی، وجوہ کو۔ دوسرا، ایدیکم الی المرافق، یہ ہاتھ ہے۔ صرف قرآن نے اگر ہاتھ کہا ہوتا نا جی، پھر یہاں تک تھا۔ چور کا ہاتھ یہیں سے کٹتا ہے نا، پھر یہاں تک تھا۔ قرآن نے آگے وضاحت کر دی ہے، نہیں، الی المرافق، اب پھر کونیاں بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، کونی شامل ہے جی، بول رہے خیر ہے، وضو کرتے ہو نا، کونی شامل ہے۔ کونی کا کنارہ اگر خشک رہ گیا، وضو نہیں ہوا، دو باتیں ہوگی۔ اپنے سر کا مسح کرو۔ یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، ہمارے فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ چوتھائی سر کا جو مسح ہے نا، یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر یوں بھی ہو گیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے، یہ ذرا میری جانب دیکھیں، ہم نے کیا کیا، پگڑی باندھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، ہم نے یوں ہاتھوں کو پانی لگایا اور سر کی طرف لے گئے، ہمارا ہاتھ لگا پگڑی کو، ٹوپی کو، بندھے ہوئے رومال کو، چادر کو، اس کے ذریعے ہم نے اسے پیچھے کیا، تو اس میں صلاحیت مسح ختم ہو گئی۔ دھونا تو نہیں نا، مسح ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یہ چادر، ٹوپی، پگڑی کو نہیں لگنا چاہیے، بلکہ آپ اس کو پہلے پیچھے کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ آج تو ویسے یہ ریکارڈ بھی ویڈیو ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ان انگلیوں کو یہ میری طرف دیکھ لے، یہاں سے آپ لے گئے، یہ ہتھیلی ہے، اس کو آپ یوں لے آئے، اچھا ایسے کر لیا، مسح ہو گیا۔ کوئی کر دے تو یہ نہ کہنا کہ تو نے پورا نہیں کیا، مہربانی ہے۔ کیوں؟ یوں ہو گیا تو مسح ہو گیا نا۔ آپ یہ ہاتھ لے گئے، پھر یوں، یہ انگلیاں، ٹھیک ہے، اور یہ
کان کے پیچھے ہے، یہ گردن پہ، گردن کے متعلق یاد رکھے کہ یہ ہاتھ کھینچنا نہیں ہے نیچے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بارے میں اہل علم نے اختلاف بھی کیا گردن کے مسح کے متعلق، لیکن یاد رکھیں کریں تو یوں رکھنا، ہاتھ کو نیچے کھینچنا نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونے۔ شیعہ کے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے کہ پاؤں پہ مسح، وہ کہتے ہیں کہ مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، لام پہ زبر نہیں پڑتے، وارجلکم، یہ ایک لغت کا مسئلہ ہے، نحو کا مسئلہ ہے، لیکن عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پاؤں کا مسح ہوتا نا تو پھر ٹخنوں کی حد مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے جب ٹخنوں کا ذکر کیا ہے نا، کونیوں کا ذکر کیا ہے نا، ٹخنوں کا بھی ذکر کیا، حد مقرر کی ہے نا، اس کا مطلب ہے بات مسح کی نہیں ہے بلکہ بات پاؤں دھونے کی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تو تمہیں ناپاکی ہے چھوٹی، یعنی قضائے حاجت کے لیے گئے تو وضو کرو، اور اگر بڑی ناپاکی ہے یعنی غسل ضروری ہو گیا، میاں بیوی کی آپس میں ملاقاتوں ملاپ ہوا، تو پھر صرف ان کاموں سے کام نہیں چلے گا کہ یعنی اعضاء دھو لیے، بلکہ فطہروا، پھر تمہیں خوب پاکی حاصل کرنا پڑے گی، یعنی غسل، ٹھیک ہے جی؟ پھر خوب پاکی، خوب پاکی کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آدمی بیمار ہے، پانی کے قریب جائے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے، زخم ہو گیا ہے بندے کے وجود پر، پانی لگے تو موت کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ سر میں زخم ہے بہت زیادہ ہے، غسل ضروری ہے، تو نیم حکیم کہے گا بھائی غسل کے بغیر گزارا نہیں، پانی پڑا تو کیا بندہ، یا بیماری بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا اگر مریض ہو، بیمار ہو، یا سفر کا موقع ہے، پانی کوئی نہیں، صحرا ہوتے تھے نا، لمبا لمبا سفر، پانی ختم ہو گیا، کوئی نہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں کوئی نشیبی زمین سے آئے، نشیبی زمین بھی کہ لوگ قضائے حاجت کے لیے ایسے ہی جاتے تھے نا، یہ اشارہ ہے قضائے حاجت کے لیے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے، نشیبی زمین سے یعنی قضائے حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا بیوی سے ملاقات کی ہے، فلم تجدوا ماء، پانی کوئی نہیں، یا ہے کوئی نہیں، یا پھر زخم کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اللہ تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، مٹی سے تیمم کرو۔ ہاں جی، یہ سارے نماز کے فارمولے۔ پاکیزہ مٹی سے تیمم کیسے کرنا ہے جی؟ مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا،
ایسے کیا، اور یہ صوفیوں کی طرح ایسے بھی نہیں کرنا وہ مٹی کی ٹرالی گری ہے اور اس پہ جا کے ایسے کرنا، اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں. سمجھا کہ یہ کچی دیوار ہے نا جی، اس پہ بھی آپ نے ہاتھ مارا ہے. کو پتھر ہے جس پہ ہلکی سی گرد لگی ہوئی ہے، اس پہ بھی مارا. اب وہ پتھر جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے دھو کے تو ایسے نہ کرتے رہے نا، یہ دھیان رکھیں. یوں ہاتھ مارا ایک، ٹھیک ہے جی، ہو گیا. دوبارہ مارا، تیمم کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. پس تیمم کرو تم پاکیزہ مٹی سے، اور مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے کہ نماز کے لیے اتنے فارمولے بنا دیے ہوں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. صحرا میں ہو، پانی کوئی نہیں ملتا، تو کوئی بات نہیں، نماز کو قضا نہیں کرنا، تیمم کر لینا ہے اور میری عبادت کرنی ہے. نہیں پانی یا منع ہے، جتنا اجر میں نے تمہیں پانی کے ذریعے دوں گا اتنا اجر ہی میں اللہ تمہیں مٹی سے تیمم کے ذریعے بھی عطا کر دوں گا. یہ بھی یاد رکھیں. ہار گم ہوا تھا حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تلاش کرتے کرتے نا بڑی دیر ہو گئی، اور دیر اتنی ہوئی کہ نماز عصر جو ہے اس کے قضا ہونے کا خطرہ پڑ گیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیقہ کائنات کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آرام فرما رہے ہیں. اصحاب تلاش کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی بیٹی پہ بڑا غصہ آیا کہ احتیاط نہیں کی آپ نے. کہتی ہیں آئے نا تو مجھے ایک ضرب لگائی. کمال ہے. کہتی ہیں مجھے درد تو بڑی ہوئی، سنیے گا پھر یہاں ایک ابھی مجھے درد تو بڑی ہوئی لیکن میں نے حرکت نہیں کی، رسول اللہ کے آرام میں فرق نہ آئے. میں کہتا ہوں یہ تربیت ہے باپ کی طرف سے ملی ہوئی. سانپ نے ڈسا تھا، صدیق نے حرکت نہیں کی، رسول اللہ کے آرام میں فرق نہ آئے. یہ وہ روایت ہے جو بیٹی نے جاری رکھی. اس وقت قرآن پاک نے تیمم کے حکم احکام نازل فرما دیے. یہاں پہ پھر یہ بھی کہا جا سکتا کہ منافقین بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے تھے نا، تو باتیں ہوں گی یہ، اور یہ تو اب منافق کہہ نہیں نہ سکتے تھے دیکھیں جی روک لیا ہے جی دیر ہو رہی ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے. بہانہ تو کوئی اچھا صحیح بنانا تھا نا، لیبل. اور دیکھیں جی ہمیں نماز کی بڑی فکر ہے، نماز جا رہی ہے، یہ کیا ہو گیا. اللہ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی. فرمایا جو کام تم نے پانی سے لینا تھا نا، میں اللہ تمہیں مٹی سے لینے کی اجازت دے رہا ہوں، صدیقہ کو کچھ بھی نہیں کہنا. یہ بھی یاد رکھ لیں. اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے. وَلَٰكِن يُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتے ہیں تم خوب پاک ہو جاؤ. خوب پاک ہونے کا مطلب جب جسمانی اور روحانی پاکیزگی آ جائے گی تو میں اللہ کے انعامات کا رخ تمہاری جانب ہو جائے گا. اب یہاں پہ کام کی بات ایک سمجھ لیں نوجوانوں. پہلے بھی میں نے ذکر کیا اور آج پھر کر رہا ہوں. جن لوگوں کو
رات آرام کے وقت اپنا لباس بدلنے کی عادت ہے، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر لباس ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں پاک لباس پہننے کی کوشش کریں۔ سارا دن ناپاک لباس میں گزارا ہے، یا صبح پہن لیا تو شام کو پھر وہی ناپاک لباس پہنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سونے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیسا وہ عجیب نوجوان ہے، جا موت کی آغوش میں رہا ہے اور کپڑے ناپاک پہن کے جا رہا۔ نہیں سمجھے آپ؟ لباس اپنا ستھرا رکھا کریں۔ یہ خواتین کے لیے بھی بڑی ضروری بات ہے۔ پاکی کو ترجیح دیں، ناپاکی سے اور گند سے نفرت کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے۔ آپ کبھی پوچھیں گے نا، نماز میرے کپڑے ناپاک ہیں، غلط بات ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے لباس کو دیکھیں۔ ایک جملہ آگے ابھی عرض کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پر یہ کیوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہو گیا تو وضو کر لینا؟ اللہ نے کہا تیمم کر لو۔ غسل جس کو ہے نا، غسل والا بھی تیمم کرے۔ زخم ہے تب، پانی نہیں مل رہا تب، قضاء حاجت کے لیے آیا وہ بھی تیمم کرے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اے میرا بندہ، پانی کا استعمال ضروری نہیں، پاک رہنا ضروری ہے۔ میں اللہ تمہیں ناپاک نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میں تمہیں تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ تو زخم کی حالت کے اندر بھی پانی سے ہی غسل کر۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم جب بھی نظر آئے نا، پاک نظر آئے۔